سورۃ النور آیت نمبر 31۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ سجاوٹ سے مراد جسم کے وہ حصے ہیں جن پر زیور پہنا جاتا ہے یا خوشنما کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے اپنا پورا جسم کسی ایسی چادر یا برقعے سے چھپائے جو ان کی سجاوٹ کے مقامات کو چھپا لے۔ البتہ ان مقامات میں سے کوئی حصہ کام کاج کے دوران بے اختیار کھل جائے، کسی ضرورت کی وجہ سے کھولنا پڑے، تو اسے یہ کہہ کر مستثنیٰ کر دیا گیا ہے کہ سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جو عورت نے اوڑھی ہوئی ہو کہ اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ضرورت کے وقت عورت کو اگر اپنا چہرہ اور ہتھیلیوں تک ہاتھ کھولنا پڑے تو اس آیت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ چہرہ ہی عورت کے حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے، اس لیے عام حالات میں اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے، جیسے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 تا 59 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ البتہ صرف ضرورت کے مواقع پر اسے کھولنے کی اجازت ہے، اور اس حالت میں مردوں کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے، جیسا کہ پچھلے آیت میں گزرا، آیت نمبر 30 میں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں میں ڈال لیا کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی سجاوٹ کسی اور پر ظاہر نہ کرے۔ یہاں سے ان افراد کی فہرست دی جا رہی جن سے عورتوں کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائهن، یا اپنے باپ، او آباء بُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے باپ کے، او ابنائهن، یا اپنے بیٹوں، او ابناء بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، او اخوانهن، یا اپنی بھائیوں، او بنی اخوانهن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں، او بنی اخواتهن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، او نسائهن، یا اپنی عورتوں کے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان عورتیں اپنی عورتوں سے، لہذا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے، لیکن چونکہ متعدد احادیث سے ثابت غیر مسلم عورتیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس جایا کرتی تھی، اس امام راضی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی ترجیح دی کہ ان دونوں حضرات نے اپنی عورتوں سے مراد اپنے مل جل کی عورتیں ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر، ان سے پردہ واجب نہیں ہے۔ معنی القرآن۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، اس سے مراد باندیاں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور بعض فقہاء نے اپنے غلاموں کو بھی اس میں شامل قرار دیا ہے، یعنی ان سے پردہ نہیں ہے۔ اب التابعین غیر البت من الرجال، یا ان خدمت گزاروں کے جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اصل لفظ تابعین استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ایسے لوگ جو کسی دوسرے کے تابع ہوں۔ اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اس زمانے میں کچھ بے عقل قسم کے لوگ ایسے ہوتے تھے جو کسی گھر والے کے اس لیے پیچھے لگ جاتے تھے کہ انہیں کھانا کھلا دے، یا کسی مہمان کے طفیلی بن کر کسی کے گھر چلے جاتے تھے، اور کھانے کے سوا انہیں کسی سے سروکار نہیں ہوتا تھا، اور نہ ان میں کوئی جنسی خواہش ہوتی تھی۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نوکر چاکر جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ ان کے دل میں عورتوں کی طرف کوئی میلان باقی نہ رہا ہو۔ تفسیر ابن جریر۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے، یعنی وہ نابالغ بچے جن کو ابھی مرد عورت کے جنسی تعلقات کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارے کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی وہ معلوم ہو جائے، یعنی اگر پاؤں میں پازیب پہنی ہوئی ہو تو اس طرح نہ چلے کہ پازیب کی آواز سنائی دے، یا زیوروں کے ایک دوسرے سے ٹکرا کر بجنے کی آواز غیر محرم مرد سنے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔